بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹ اردو۔ آج کا پروگرام ہمارا اسپیشل شب رات کے حوالے سے ہے۔ برکتوں کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور بہت کچھ ہے اس رات کے اندر۔ اس تمام رات کی اہمیت اور اس کی ڈیٹیل دینے کے لیے ہم نے اس پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہم نے مدعو کی ہے وہ کوٹ اردو کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ میری مراد مولانا نصر اللہ جاوید عطاری صاحب ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رسول کا بہت کرم ہے۔ قاضی صاحب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وائس آف کوٹ اردو الحمدللہ رب العالمین میں اکثر اوقات دیکھتا رہتا ہوں، اور آپ کے اس چینل کے ذریعے بہت ساری معلومات سیاسی مذہبی الحمدللہ کوٹ اردو کے حوالے سے بہت سارا جو ہے نا مواد الحمدللہ حاصل ہوتا ہے، اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ آمین۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، یہ شب رات ہے کیا؟ شب رات یہ 14 شعبان المعظم کا دن اور 14 شعبان المعظم کی رات، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ یہ عبادتوں بھری رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پہلے تو فرشتے آوازیں لگاتے ہیں۔ ہر رات فرشتے وہ کسی نے ایک شعر کہا تھا بڑا خوبصورت، پچھلی رات تی رب دی رحمت کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے آکارن کھلا ہے دروازہ۔ تو پہلے فرشتے صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اس کی رحمت کو طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی اولاد کا سوال کرنے والا، ہے کوئی جو ہے نجات مانگنے والا۔ تو یہ فرشتے صدائیں لگاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ انوکھی رات ہے قاضی صاحب کہ اس رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر رب خود صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی میری رحمت کو حاصل کرنے والا، اسے رحمت دے دی جائے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد کا سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہے کوئی مجھے راضی کرنے والا۔ تو یہ طلوع سحر تک رب کائنات جو ہے اس رات میں خود صدائیں لگاتا ہے۔ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، عبادت کی رات ہے اور ظاہری بات ہے فرشتے آتے ہیں اس رات، دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ کتنے بجے سے ہم عبادت شروع کریں اور کتنے بجے تک یہ؟ اس کے لیے قاضی صاحب اس کے لیے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، یعنی رات شروع ہوتی ہے تو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس مغرب سے لے کے یہ ساری رات طلوع سحر تک یہ عبادت کی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس میں سوال کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈال کر جو اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنی ہے۔ اچھا، یہ ظاہری بات ہے جتنی عبادت کی جائے اتنا ثواب ملتا ہے۔ عام روٹین میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں جو ہم نیکی کریں گے، جو عبادت کریں گے، یا ایک لفظ قرآن شریف کا ہم پڑھیں گے، اس کا کیا ثواب ہوگا؟ اس کا ثواب کے بارے میں تو کوئی ڈیٹیل علماء نے کوئی درج نہیں فرمائی کہ اس کا یہ پڑھیں گے تو اتنا اجر ہوگا۔ بس اس میں یہ فرمایا ہے کہ مغرب کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کے سحر کا سورج نکلنے تک، یعنی سحری تک جو ہے طلوع سحر تک جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس میں مغفرت کی نشانی، بشارت ہی بشارت ہے۔ اس میں خوشی خوشی ہے، اللہ معاف کرتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار اس رات بھی فرماتے ہیں، ورنہ سب کے لیے اللہ رب العالمین نے نجات کا پروانہ تیار رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ناظرین کو سر یہ بتائیں کہ ہم اپنی عبادت کس طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی نوافل کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں، یا کوئی اسپیشل اس میں صورتیں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ اپنی اچھے انداز سے اس کو۔ اس رات میں قاضی صاحب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خوب اس رات کو عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو علماء کرام نے ہمارے لیے، صالحین نے ہمارے لیے سلسلہ بنایا ہے، تو اس میں فرمایا کہ اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، اس رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، سورہ ملک کی تلاوت کیجیے، اس رات میں نوافل کی کثرت کیجیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عمر بالخیر عطا فرمائے، اور پھر ایک بار سورہ یاسین پڑھیں، 21 مرتبہ
یا سورہ یاسین پڑھیں 21 بار یا سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. تو ہر 2 نفل پر اس طرح سے ساری رات گزار دیں، یا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، استغفار کریں، درود و سلام کی کثرت کریں. اس میں یوں سمجھ لیں کہ غسل کریں، پاکیزہ ہو کر بالکل لگن کے ساتھ اس رب کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائیں، اس سے مانگیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہاں سے واپسی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قادر ہے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اچھا، یہ عبادت ہم مساجد میں کر سکتے ہیں یا گھر میں بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے مساجد میں اجتماعی طور پر کریں، آپ کی مرضی، ورنہ اپنے گھر کے اندر بھی عبادت کر سکتے ہیں. گھر میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ گھر میں عبادت کرتا تو بعض مرتبہ وہ سوچتے چلو یار تھوڑا سا سو جاتا ہوں، میں آرام کر لیتا ہوں، پھر وہ گھر کے اندر آرام میں جو لگتا ہے تو سوتا رہتا ہے، اور پھر وہ رات اس کی سونے میں گزر جاتی ہے. مسجد میں تو کہ اجتماعی طور پر لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، بات چیت سمجھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، پمفلیٹ انہوں نے بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے مختلف قسم کی تسبیحات اور مختلف قسم کے وظائف اور اوراد انہوں نے لکھے ہوتے ہیں. بندہ ان کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. عبادت کر سکتے ہیں، کوئی گھر میں ممانعت نہیں ہے، اس رات کو گھر میں بھی گزارے. پھر اس رات میں اللہ کے محبوب کا فرمان ہے قبرستان جایا کریں، اپنے مردوں پہ وہاں جا کے قبرستان پہ جا کر حاضری دیں، وہاں ان کے لیے دعا کریں. مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، اس رات اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے جو عبادت کرتا ہے اسی نیت سے کرتا ہے ہماری بخشش ہو، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تمام کی قبول کرے گا؟ کتنے لوگوں کو معاف کرے گا؟ کوئی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں گے؟ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس کے بالوں کے گنتی کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. آپ اندازہ لگیں، اگر آپ تفاسیر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بنو کلب کی بکریوں کا ریوڑ کتنا بڑا ہوا کرتا تھا. کوئی 2-4 بکریاں نہیں پالا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھی، ہزاروں کا ریوڑ ہوتا تھا. اب ایک دمبے پر اگر آپ دیکھیں، آپ اس کو دیکھ لینا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کے اور میرے سر میں تقریباً جو بال ہیں وہ کم و بیش 4000 کے قریب ہیں. ہمارے سروں میں جو بال موجود ہیں وہ 4000 کے قریب بالوں کی تعداد ہے. تو ایک بھیڑ یا ایک دمبے کے وجود پر کتنے بال ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. تو وہاں تک تو ہماری سوچ جا ہی نہیں سکتی. تو اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاص رحمت کا ذکر کرتے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کا جو ریوڑ ہے، اس کے جو بال ہیں، ان کی گنتی کے برابر رب العالمین اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین، عبادت کی رات ہے، اس رات آپ لوگ عبادت کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، کیونکہ سال کے بعد یہ رات آتی ہے. اگر یہ رات بھی ہم سونے میں گزار دیں گے تو ہم بہت بڑا اپنا لاس کریں گے، کیونکہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں. اگر ایک رات میں ہمارا اگر وہ تمام بیلنس برابر ہو جائے تو اس سے بڑی رات اور کیا ہو سکتی ہے. مزید بات کرتے ہیں. صاحب، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فیصلے فرماتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں، خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان بھی ایک جگہ میں نے تلاوت کیا، اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین موت اور زندگی کے فیصلے کرتا ہے. اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے فیصلے کرتا ہے، حج اور عمرے کے فیصلے کرتا ہے. رب کائنات اس رات میں پورے سال کا نظام بنا کر فرشتوں کو دیتا ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو جو ہے بیماری دینی ہے، کسے جو ہے رزق سے نوازنا ہے، کس کی موت آنی ہے، کس کی زندگی آنی ہے، اور کس نے حج اور عمرے پر جانا ہے. تو یہ رات تو بڑی عبادت کی رات ہے. اس میں فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کر دے، وہ بے شک اچھے فیصلے ہی کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے. وہ جو اچھے فیصلے اگر ہم کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، اس رب سے مانگیں، اس رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے سوال کریں، اس سے اپنی کمزوریوں کے بارے میں بات کریں، اپنی لاپرواہیوں کے بارے میں بات کریں، اپنی کم علمی کے بارے میں بات کریں. مالک تو ہمارا رب ہے، کرم نوازی فرماتی. ہم گندے ہیں، نکمے ہیں، کم علم ہیں، کم عمل ہیں، پر بندے تو تیرے ہیں نا. مالک تو ہمارا رزاق ہے، تو ہمارا مہربان ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا حاجت و روا ہے. مہربانی فرما ہم پر عنایت کر دے، آج کی رات ہمیں معاف کر دے، اور ایسا راضی ہو جا ہم سے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. تو اس سے مانگیں گے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عطا کر دے گا. مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، اس رات عبادت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے؟ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، تو یہ قیمتی رات ہے. اس رات میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیحات بتائیں کہ ہم وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں.
اس میں قاری صاحب آپ نے جو سوال کیا نا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اس میں میرے ذہن میں سیدی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھ جا، رو کر اللہ کو منا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا کر رب سے سوال کر۔ آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے دنیا میں کسی سے ہمارا کوئی معاملہ ہو جائے اور ہم معافی مانگنے کے لیے جائیں تو ہم اس کے سامنے ہنس کر معافی نہیں مانگتے، بلکہ ہاتھ باندھیں گے، گڑ گڑائیں گے، چہرے کے اوپر جو ہے ندامت لے کر آئیں گے۔ تو یہ تو ہماری زندگی جو ساری کی ساری گناہوں سے پر ہے، پیچھے مڑ کر اگر ہم دیکھیں، ہم نے چلیں اسی سال کو دیکھ لیں، پچھلی شب رات سے شب رات تک ہم نے کتنے معاملات کیے ہوں گے، کیا غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہوں گی، لیکن وہ رب لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میرے دروازے پر آ جا، مجھے پکار لے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو بس سیدی ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری سے، دنیا کے سارے معاملے جھمیلے ایک طرف رکھ کر، ذہن کو ایک طرف چھوڑ کر، بس یکسوئی کے ساتھ رب کے دروازے پر آ کر بیٹھ جا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امام عشق و محبت دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے معاملات کو لا کر دھرنا دے دے، پھر سوچ میرا رب تجھے اپنے رسول کے صدقے معاف کر دے گا۔ بس حقیقت تو یہی ہے کہ جب اللہ کے دروازے پہ کوئی آ جائے اور اللہ کو ایک بار پکارے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، میں بھی حاضر ہوں، میں معاف کرنے پہ قادر ہوں، تو نے معافی مانگی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ رات بڑی عبادت کی رات ہے، اور اس رات کا کوئی لمحہ ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ مولانا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اس رات آپ بیری کے پتوں کو بوائل کریں اور اس سے آپ غسل کر لیں تو اس سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا فرمایا گیا اس بارے میں؟ قاری صاحب اس کے بارے میں نا صالحین کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اس رات 14 شعبان کی رات بیری کے ساتھ پتے پانی کے اندر جوش دیں، ان کو ابالیں، اور پھر اس پانی کو ٹھنڈا کر کر تو اس سے غسل کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا سال آپ کے لیے جو ہے جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، تکلیفوں سے نجات رہے گی۔ تو صالحین نے فرمایا اس سے غسل کیجیے، اس سے برکت ہوگی۔ مولانا صاحب آپ نے بہت پیاری اور بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائی ہیں، امید ہے ناظرین آپ نے بھی سنی ہوں گے، اور جو شخص ان پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ تمام برکات ان پہ نازل کرے گا جو مولانا صاحب نے بتائی ہیں، کیونکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے کی رات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے، جس طرح بھی مولانا صاحب نے بتایا، جب ہم مانگنے جاتے ہیں ندامت ہوتی ہے، تو اگر رو کے مانگ لیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو شکل انداز وہ بنا لیں۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو مس نہ کیجیے گا۔ آخر میں مولانا صاحب ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ قاری صاحب میسج میں یہی دوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کا چینل ہے الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، اور ہمیں اس سے، میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں الحمدللہ آپ کے چینل سے میں خود دیکھتا رہتا ہوں، اور اس پہ اس کو سرچ کرتے رہتا ہوں، دوستوں کو بھی جو ہے شیئر کرتا رہتا ہوں، تو اس سے بہت سارا مواد، دینی مواد اور دنیاوی مواد، اور ماشاءاللہ سیاسی، مذہبی، کوٹدو کے معاملات سے وہ ملتا رہتا ہے۔ اور آپ کے وساطت سے میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور خصوصی طور پر جو وبا آئی ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس وبا سے نجات کی دعا کریں۔ میرا رب کریم ہے، سب سے زیادہ اطیب ہے، اس کے جیسا رحیم کوئی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما دے گا۔ بس کاوش یہ کریں کہ اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اس رات میں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، اس میں شراب پینے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، صلہ رحمی کرنے والا ہے، 10 افراد ایسے ہیں، جھوٹ بولنے والا، اس کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دنیا میں رہتے ہوئے بچیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدنگاہی سے، شراب سے، سود سے، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی جستجو کرنی چاہیے، اور جب بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک نیک راستہ ہمیں نظر آ جائے گا، ہماری روح جو ہے وہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے ہم پہ کرم نوازی فرمانا شروع کر دے گا۔ شکریہ مولانا صاحب، شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے تمام باتیں مولانا صاحب سے سنی ہیں، عبادات کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور تسبیحات بھی بتا دی ہیں، کس انداز سے آپ نے عبادت کرنی ہے، اور اس رات کی جو اہمیت ہے، ظاہری بات ہے پہلے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا، لیکن دوبارہ سننے سے ایک بندہ ریفریش ہو جاتا ہے اور ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا۔
अल्लाह से मांगें जितना हो सके, वो देने के लिए बैठा है, वो देने को तैयार बैठे हैं। तो मांगने की सिर्फ ज़रूरत है, मांगना आपने और हमने है। जो शख्स अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगेगा, रो के मांगेगा, इंशाल्लाह उसकी दुआएं कबूल होंगी। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा, और तमाम इस दुनिया में जो मुसलमान मौजूद हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। कश्मीर, फ़लस्तीन और वो ममालिक जहाँ पे ये हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हो सकता है किसी की दुआ कबूल कर ले। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ गुड। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस प्रोग्राम को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें। हो सकता है किसी एक शख्स तक हमारा ये मैसेज चला जाए, और हो सकता है हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। एक तस्बीह मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, 6 क्लास में पढ़ता था, आज तक मुझे याद है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम और ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना हो सके इस रात ये तस्बीहात पढ़ें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ये आसमानी तस्बीहात हैं। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ गुड।